السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے مکمل تھی اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی. اور یہ کتاب اس لیے بھی دی کہ شاید لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں. اور یہ کتاب قرآن کریم جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 154 155 یعنی 154 155 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ میں تورات اور صاحب تورات یعنی جو توریت کتاب ہے اس کی اور جن پر نازل کی گئی اس نبی کی تعریف بیان کی گئی ہے. اور جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کے بابرکت ہونے کے بارے میں بتلایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی اور جس میں ہر ضروری بات کی تفصیل تھی. یہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا، ان کو نبی بنایا اور وہ مقام ان کو عطا کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ان کے اوپر نازل کی. 4 بڑی بڑی کتابیں جو اس روئے زمین پر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ان میں ایک توریت بھی ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں توریت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ کے اوپر ہم نے توریت نازل کی اور یہ کتاب ایسی تھی جس میں نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل بات لکھی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی. اور آگے کہا وَهُدًى، یہ کتاب ہدایت بھی تھی، وَرَحْمَةً، اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی تھی. اور اس لیے بھی اس کتاب کو نازل کیا گیا تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے اوپر ایمان لیں، یقین رکھیں. یہاں پر جو اتنی تعریف بیان کی گئی ہے، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ آج کے ڈیٹ میں جو بائبل ہے، بائبل اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک نیو ٹیسٹامنٹ اور ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی پرانا عہد نامہ. تو جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اصل میں وہی توریت ہے، دونوں کتاب کو ملا کر کے ایک بنا کر کے بائبل بنا دیا گیا. تو جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ اصل میں توریت کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل میں وہ توریت نہیں ہے، کیونکہ توریت تاریخ کی وضاحت کے حساب سے اور تفسیری روایتوں کے حساب سے جب توریت نازل ہو گئی اس کے بعد 2 مرتبہ گم ہو گیا، 2 مرتبہ پوری کتاب ہی گم ہو گئی. اور پھر اس کتاب کو اس وقت کے عالم نے یا عالموں نے اپنی یادداشت کے سہارے پہ اس کو پھر سے لکھا. حالانکہ قرآن کریم کے بارے میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. قرآن کریم جیسا نازل ہوا ہے آج بھی چیلنج ہے یہ. لیکن توریت 2 مرتبہ گم ہو گئی، 2 مرتبہ اس کو از نو لکھا گیا. اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق توریت کے اندر بہت ساری باتیں اس وقت کے علماء نے، جو یہودی علماء تھے، اپنی طرف سے اس میں ایڈ بھی کر دیا. لہذا یہ توریت تحریف اور تبدیل کیا ہوا ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے. لہذا وہ ایسی کتاب نہیں. لیکن اس کے باوجود جو توریت اس وقت نازل ہوئی تھی وہ کتاب بالکل ہدایت والی، رحمت والی، ایمان والوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی. ہر اعتبار سے، اخلاقی، تعمیری، معاشی اور تمدنی اعتبار سے وہ کتاب بالکل مکمل تھی اس زمانے کے لیے، اور لوگوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت تھی. اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آخرت پہ یقین بھی پیدا ہوتا تھا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اس کتاب کو اس لیے بھی نازل کیا تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے اوپر ایمان لے آئیں. رب سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ رب سے ملاقات کا مطلب ہے آخرت میں پہنچنا.
اور اس پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس پر مکمل یقین رکھنا. اور افسوس کی بات ہے کہ آج اگر مسلمانوں کے زندگی کے حالات کو دیکھا جائے تو جو کتاب قرآن کریم کے ماننے کا وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں آج وہ بھی آخرت پر مکمل یقین نہیں رکھتے ہیں. ہاں آخرت ہے اتنا مانتے ضرور ہیں لیکن یقین وقین نہیں ہے. یقین وغیرہ رہتا تو جتنی نافرمانیاں مسلمان کر رہے ہیں اتنی نافرمانیاں کرتے نہیں تھے. آخرت پر یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا احساس ہمارے دل کے اندر ہو کہ کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کر کے اپنے اس گزارے ہوئے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. یہ ایسا تصور ہے کہ اگر اس پر یقین ہو جائے تو انسان کی زندگی بدل جائے. کیونکہ ایک آخرت پر ایمان نہیں رکھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی غیر ذمہ دارانہ بلکہ وحشیانہ بھی ہو سکتی ہے. اور صرف آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت بھی کرتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے انسان رکتا بھی ہے. توریت کو بنی اسرائیل کے اوپر اس لیے نازل کیا گیا کہ بنی اسرائیل توریت کو پڑھیں, پڑھ کر کے سمجھیں, سمجھ کر کے یہ سمجھیں کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے وہ اپنے آخرت والے یقین اور ایمان کے عقیدے کو سدھار لیں. اللہ نے کہا کہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, ہم نے توریت کو اس لیے نازل کیا تھا تاکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاقات پر ایمان لے آئیں. محترم سامعین کرام, توریت کی تعریف بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو اس کے بابرکت ہونے کو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے قرآن کریم یہ بابرکت کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. اس کی پیروی کرو کیا مطلب؟ اب اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں سب منسوخ ہو چکی ہیں. اب قرآن کریم کی پیروی کرو. پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی پیروی نہیں کر سکتے ہو. چاہے جائے کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی پیروی کرو, نہیں, بلکہ قرآن کریم کی پیروی کرو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا مطلب؟ یہ جو قرآن کریم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی بلکہ پوری دنیا والوں کی ہدایت کے لیے جو نازل فرمایا ہے, یہ قرآن کریم توریت کے مقابلے میں یا دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں کئی اعتبار سے بابرکت ہے. توریت ایک خاص قوم کے لیے آیا تھا, بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا, یہودیوں کے لیے آیا تھا نا, لیکن یہ قرآن کریم پورے انسانیت کے لیے آیا ہے, ہر آدمی کے لیے آیا ہے. پورے کے پورے انسان اس کے مخاطب ہیں. جو اس کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئے, جو پیدا ہو رہے ہیں, جو پیدا ہوں گے, یہ قرآن کریم سب سے مخاطب کرتا ہے, سب کے لیے ہے, یہ سب کی ہدایت کے لیے ہے. دوسری بات, یہ قرآن کریم اس سے پہلے جو توریت نازل ہوئی وہ ایک خاص زمانے کے لیے آیا تھا, صرف اپنے زمانے کے لیے. اب آج کے ڈیٹ میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی توریت پر عمل کرتا ہے یقینی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے, اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والا ہے. یہاں تک کہ توریت جس نبی پر نازل ہوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کرنے والا ہے. آج جو آدمی قرآن کریم پر ایمان رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ پچھلے تمام نبیوں پر ایمان رکھے گا, تمام نبیوں کی کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہوگا. لیکن جو آدمی قرآن پر ہی ایمان نہ رکھے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا, کیونکہ یہ قرآن کریم کسی خاص زمانے کے لیے, کسی خاص وقت کے لیے نہیں آیا, بلکہ ہر زمانے کے لیے آیا, قیامت تک کے لیے آیا ہے. تیسری بات, یہ جو قرآن کریم ہے اس سے پہلے جو توریت نازل ہوئی یہ صرف جو ہے ایک قوم کے مسائل کو بیان کرتے ہیں اور حل کرتے ہیں. توریت صرف ایک قوم بنی اسرائیل, جبکہ یہ پوری انسانیت کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور پورے انسانیت کے مسائل کو بیان کر کے اس کا سولوشن بھی قرآن کریم دیتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کے مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر شامل فرما دیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, یہ جو قرآن کریم ہے جو ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اگر اللہ کی رحمت کا حصہ لینا چاہتے ہو تو قرآن کی پیروی کرو, دوسرے کتابوں کی نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا ایک بڑا حصہ اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو
تو قرآن کریم کی پیروی کرو. فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اور قرآن کی نافرمانی سے ڈرو، قرآن کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن کی نافرمانی کرو گے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. محترم سامعین کرام، آگے ابھی اس سورۃ کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا